السلام علیکم۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے تو راب صاحب بھی فی الحال صوفے سے ٹیک لگائے وہیں بیٹھے تھے۔ السلام، آؤ بچے، بی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بی جان کے پاس بیٹھے اس نے تراب صاحب کو دیکھا، پھر ایک نظر لاؤنج پر ڈالی۔ وہاں سب تھے، مرتسم سمیت۔ انکل، کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ اس نے تراب صاحب کو دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری، میں مرتسم سے پوچھنے والا تھا تم ٹھیک تو ہو نا؟ تراب صاحب اس کے جواب میں بولے تو ان کے لہجے میں گھلتی فکر اسے عجیب لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر گیا تھا۔ ویسے کون لوگ تھے وہ بیٹا؟ کیوں مارنا چاہتے تھے وہ آپ کو؟ ایک نظر زینی کو دیکھ انہوں نے پھر سے اینا کو کہا۔ اینا سمیت سب نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ انکل، مجھے کیا پتا کون تھے وہ لوگ، وہ تو آپ سے ہی بات کر رہے تھے، پھر آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ میں تو بس آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ حیرانگی سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ مرتسم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ لوگ تم سے بدتمیزی کر رہے تھے، شاید تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں تو تمہاری شور کی آواز سن کے تمہیں بچانے آیا تھا۔ وہ حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے بولے۔ اینا کی آنکھوں میں بے یقینی امڑ آئی۔ انکل، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ شٹ اپ اینا، ایک تو میرے بابا نے تمہاری جان بچائی، اوپر سے تم انہیں ہی جھوٹا کہہ رہی ہو۔ تمہیں تو ان کا شکر کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے تم محفوظ ہو، اور میرے بابا موت کے منہ تک پہنچ گئے، اس کے باوجود تم انہیں پر الزام لگا رہی ہو۔ زینب اسے گھورتے غصے سے بولی۔ آپ؟ اینا کچھ بول نہ پائی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول گئے۔ مرتسم کچھ کہنے لگا لیکن وہاں مپیا نے زبردستی اسے روکا تھا۔ پلیز، آنکھوں سے التجا کی تھی۔ بس کرو، احسان فراموش لڑکی، تم اس سے کس چیز کی توقع کری؟ زینی بیٹا، اس لڑکی پر مرتسم نے اتنے احسان کیے ہیں جنہیں وہ بھولے بیٹھی ہے، تو تراب کو کس حصے میں لے گی یہ؟ قاسم بابا غصے سے بولے تھے۔ اینا نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آئی ایم سوری انکل، میری وجہ سے آپ کو اتنا کچھ سہنا پڑا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اینا نہیں چاہتی تھی کہ معاملہ بڑھے، اس لیے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اب آپ اس احسان کے بدلے مجھ سے کیا چاہتے ہیں بتا دیں، تاکہ میں آپ کا احسان اتار سکوں۔ وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتی بولی۔ میں جو مانگوں گا اس احسان کے بدلے بہت قیمتی ہے، دیکھ لو، دے سکو گی؟ تو آپ صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ آپ مانگ لیجیے جو مانگنا ہے، اس کے بدلے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ بولیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اینا سے پہلے مرتسم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، مکرنا مت اپنی بات سے مرتسم۔ وہ مرتسم کو دیکھتے بولے۔ میں نے کہا نا، آپ مانگ لیجیے، کیا چاہیے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے اینا کی جان بچانے کے احسان کے بدلے میں تم چاہیے مرتسم۔ وہ اطمینان سے بولے۔ ان کی بات پر سب نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جبکہ اینا نے سرعت سے مرتسم کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھائی صاحب؟ روحا ماما نے الجھ کر پوچھا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے مرتسم کو چاہتا ہوں بھابھی، میں چاہتا ہوں کہ مرتسم زینی کو اپنے نکاح میں لے لے۔ ان کی بات سنتے سب چونک کر کھڑے ہوئے تھے۔ اینا نے بے ساختہ صوفے کو تھاما۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مرتسم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا، بلکہ میں خود یہی سوچ رہا تھا۔ تو راب، مجھے تمہاری بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ قاسم بابا خوشی سے چور لہجے میں بولے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، میری شادی ہو چکی ہے، کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ مہر ماشا آپ کے سامنے کھڑی ہے جو میرے نکاح میں ہے، وہی پہلی ہیں اور وہی آخری رہیں گے۔ مرتسم غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنے بڑوں سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ آپ لوگ ایسا کچھ سوچنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ مہرماں مرتسم شاہ رہے یا نہ رہے، مرتسم میر شاہ پر ہمیشہ صرف انہی کا حق رہے گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا ساکت کھڑی اینا کا بازو تھامتے اسے وہاں سے لے گیا۔ وہ اسے باہر لان میں لے آیا تھا۔ این آپ، وہ بھی کچھ کہتا، اینا نے ہاتھ اٹھاتے اسے روک دیا۔ مجھے گھر جانا ہے شاہ، بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ سوکھتے لبوں پر زبان پھیرتی بمشکل سفید پڑتے چہرے سے بولی تھی۔ مرتسم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی ایک قدم چلی ہی تھی کہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، مرتسم نے سرعت سے اس کا بازو تھاما تھا۔ اینا نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مرتسم نے اس کی بھیگتی آنکھوں کو دیکھا اور جھک کر اس کی بھوری شکوہ کرتی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ مرتسم میر شاہ مر کر بھی آپ سے بے وفائی کا نہیں سوچ سکتا میری جان۔ کوئی کچھ بھی کہے، مرتسم شاہ صرف آپ کا ہے اور مرتے دم تک آپ کا ہی رہے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا۔ وعدہ؟ اینا نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وعدہ میری جان؟ مرتسم اس کے نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ میں نے بہت کچھ جھیلا ہے شاہ، میں آگے بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میں شراکت داری یا بے وفائی کسی صورت برداشت نہیں کروں گی شاہ، کبھی نہیں۔
وہ سختی سے اس کا ہاتھ تھامتی مضبوط لہجے میں بولی تھی، معتصم شاہ آپ سے کبھی بے وفائی کرے گا بھی نہیں میری جان۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ پر لب رکھتا محبت سے بولا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس سے دور ہوتی سنجیدگی سے بولی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ معتصم اس کی زرد چہرے کو دیکھتے فکر مندی سے بولا، نہیں میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ بامشکل آنسو ضبط کرتے بولی۔ معتصم نے زیادہ اصرار نہیں کیا، وہ جانتا تھا وہ ضبط کر رہی ہے، فی الحال وہ بابا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور رونا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی آنکھ سے نکلا ہر آنسو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں کو نرمی سے چومتا اس کے سر پہ بوسہ دیتا بولا تھا۔ اینا اس بات میں سر ہلاتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں بابا؟ اینا اس گھر کی بہو ہے، معتصم کی بیوی، پھر کیوں دوسری شادی کرے گا؟ وہ اندر آیا تو مہم اپیا اور وجدان بھائی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیا تم لوگ جانتے ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ ہے کون وہ؟ ایک بد کردار ماں کی ناجائز اولاد۔ قاسم بابا غصے سے دھاڑے تھے۔ قاسم؟ بی جان کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان کے گال پہ چھاپ چھوڑ دیا۔ سب حیران پریشان سے کھڑے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی خوف خدا ہے تم میں؟ اس معصوم بچی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور تو اور اس کی ماں کو بھی۔ بی جان پہ یقینی سے بولی تھی، جبکہ معتصم کو اب سمجھ آیا تھا اینا سے ان کے رویے کی وجہ۔ آپ بے شک مجھے 100 بار مار لیں ماں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر نہیں یقین تو پوچھئے معتصم سے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ معتصم کو دیکھتے تنزیہ بولے تھے، جس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان سب سے اگر کوئی خوش تھا تو زینی، تو راب صاحب بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے انہیں معاف کرنے کی یہی شرط رکھی تھی کہ کسی طرح اسے معتصم کی زندگی میں شامل کر دیں تو وہ انہیں معاف کر دے گی۔ میری بیوی کے بارے میں ایسا کچھ بھی مت بولیں بابا، معتصم ضبط سے بولا تھا۔ یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا جب تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے ہم سے زبان درازی کرو گے، لیکن یاد رکھنا میں اس ناجائز لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بننے دوں گا، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بابا۔ معتصم کی آواز بلند ہوئی تھی۔ تم اب کچھ کہنے کی کوشش میں ان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو گرے تھے۔ بابا بابا، وہ سب ان کی طرف بھاگے تھے۔ بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کے چیک اپ کر کے باہر آنے پر معتصم تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ معتصم، تمہارے بابا فی الحال ٹھیک ہیں، لیکن انہیں سٹریس اور پریشانی سے دور رکھو۔ اس عمر میں اتنی ٹینشن ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ کوشش کرو انہیں خوش رکھو، ورنہ ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے معتصم کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ معتصم نے ہنکارا بھرتے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ان کے کمرے میں ان کے قریب بیٹھے تھے، جبکہ وشا اور عادی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی یونیورسٹی سے آئے تھے، گھر میں ہوئے واقعے سے انجان دونوں ان کے سینے سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں گھر میں سب سے چھوٹے تھے، بہت جلدی ہر بات پر ڈر جایا کرتے تھے۔ بچوں میں ٹھیک ہو، بس ذرا سا بی پی ہی ہائی ہوا تھا۔ جاؤ اب شاباش تم لوگ آرام کرو۔ وہ انہیں خود سے الگ کرتے ان کا سر تھپکتے بولے تو وہ دونوں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئے۔ مجھے معتصم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ ان کے جانے کے بعد قاسم بابا نے سب کو دیکھتے کہا تو وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ معتصم جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ یہاں آؤ، انہوں نے نرمی سے اسے کہا۔ وہ آہستہ سے چلتا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری بابا، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ شرمندہ ہوتے بولا۔ معتصم، کیا میں نے کبھی تم میں اور باقی بچوں میں کوئی فرق کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ معتصم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، آپ نے تو ہمیشہ مجھے سب سے زیادہ پیار دیا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا بولا تھا، اس پیار کے بدلے ہی صحیح میری ایک بات مان لو۔ وہ جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کون سی بات بابا؟ معتصم نے انجانے خدشات کے تحت انہیں دیکھا۔ زینب سے شادی کر لو۔ انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ان کا ہاتھ معتصم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بابا آپ، وہ ابھی کچھ کہتا وہ پھر سے بول پڑے۔ اگر تم مجھے اپنا باپ مانتے ہو تو میری بات ضرور مانو گے، ورنہ میں سمجھ جاؤں گا تم نے کبھی مجھے باپ مانا ہی نہیں۔ بے شک اس پیار کے بدلے میں جو میں نے ساری زندگی تمہیں دیا ہے، میری بات مان لو۔ وہ کہتے جا رہے تھے اور معتصم ساکت سا انہیں سنتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سرخ چہرے اور لال انگارہ ہوتی آنکھوں سمیت باہر آیا۔ معتصم، ماہم اپیا نے اس کی حالت دیکھتے دہل کر اسے پکارا تھا، جو وہ نظر انداز کرتا ایک جھٹکے میں وہاں سے چلا گیا۔ سب نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن ان کی یہ نہ سمجھی زیادہ دیر تک نہیں رہی جب قاسم بابا نے ان کے سر پر شاہ حویلی کی چھت گرائی تھی۔
مہر بچے کیا ہوا ہے؟ جب سے شاولا سے آئی ہو چپ چپ ہو۔ رات کے کھانے کے وقت حسن بابا نے اسے خاموش دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو بابا، بس تھک گئی ہوں تھوڑا سا، اس لیے آپ کو لگا ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ ولی اور عالم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی انجان تھے، اس لیے کندھے اچکا گئی۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ اسے کچھ دیر پہلے عارض کی پھانسی کی خبر ملی تھی، جس سے اس کا دل کچھ اور عجیب ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ قاسم بابا کی باتیں ذہن میں پل پل گونج رہی تھی، جو اسے پاگل کر رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانے کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر خوار ہوتا رہا۔ اس وقت اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، رگیں پھولی ہوئی تھی۔ اسے سکون کی اشد ضرورت تھی، جو اسے فی الحال ایک ہی انسان کے پاس مل سکتا تھا۔ تھک کر آخر اس سے گاڑی اس راستے پر موڑ دی جہاں اس کا سکون تھا۔ وہ کب سوئی نہیں جانتی تھی، کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب اس نے نیند میں کروٹ لی تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا، جسے تکیہ سمجھتے اس نے باہوں میں بھرنا چاہا، لیکن بھر نہ پائی، کیونکہ نہیں جانتی تھی جسے وہ تکیہ سمجھ کر خود میں بھینچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ایک جیتا جاگتا وجود تھا۔ اینا نے کسمسا کر آنکھیں کھولتے دیکھنا چاہا۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اس نے تکیے کو تلاشنا چاہا، لیکن اس کے سامنے تکیے کی جگہ کچھ اور تھا۔ اینا کی نیند بھگ سے اڑی۔ اس نے آنکھیں مسلتے دیکھا، اس کا سر کسی کے سینے پر تھا۔ اس نے سرعت سے چہرہ گھما کر دیکھا، معتصم کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ اینا نے اسے گھورا۔ اسے اگر سونا ہی تھا تو شرٹ اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے برہنہ سینے کو دیکھتے سوچا۔ پہلے تو دل چاہا کہ اسے اٹھا کے پوچھے، لیکن پھر اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھتے اپنا ارادہ ترک کر کی۔ نیند تو اسے بھی آ رہی تھی، اس لیے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی، جبکہ ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا تھا۔ کسی بچے کی طرح وہ اس سے لپٹ کر سو گئی۔ اس کی آنکھیں موندتے معتصم نے مسکراتے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے گرد حصار تنگ کرتے وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ دونوں جانتے دونوں کا سکون ایک دوسرے میں ہے۔ اب وہ ایک رات تو کیا، سارا دن بھی ایسا ہی پڑے رہتے تو نیند ان کی آنکھوں میں بھری رہتی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ ماہم نے آج شاید پہلی بار ان سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ معتصم ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا، یہاں تک کہ ارسل بھی نہیں جانتا تھا۔ اور جو خبر انہیں قاسم بابا نے دی تھی، ماہم چپ نہ رہ سکی۔ آپ اینا اور معتصم دونوں کے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں بابا۔ وستان بھی چپ نہ رہے۔ عالم بابا کو تو جب سے یہ خبر ملی تھی وہ کمرے میں بند تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرا نہیں معتصم کا فیصلہ ہے، میں نے اسے زبردستی نہیں کروایا۔ مجبور تو کیا ہوگا نا آپ نے؟ مہین بھابھی نے تعصب سے انہیں دیکھتے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی تو راب صاحب بھی بسی کی مورت بنے بیٹھے تھے۔ انہیں یہ فیصلہ کسی صورت صحیح نہیں لگ رہا تھا، لیکن بیٹی کی محبت کے آگے مجبور تھے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے اس نے گہری سانس بھری۔ گاڑی سے نکلتے وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی اسے وہ بیٹھے نظر آئے۔ وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتی ان کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ اٹھی تو معتصم نہیں تھا وہاں۔ وہ کب اس کے پہلو سے اٹھ کر گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ہاسپٹل جا رہی تھی جب قاسم بابا نے اسے اس کے فلیٹ بلایا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ قاسم بابا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ لو، سائن کر دو اس پر۔ وہ ایک پیپر اس کے سامنے پھینکتے بولے۔ اینا نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ الجھ کر پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو اور سائن کر دو ان پر، وہ اسے گھورتے بولے۔ اینا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے وہ پیپر کھولے تو وہ بے ساختہ لڑکھڑائی اور سبھی یقینی سے انہیں دیکھا۔ پیپرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ طلاق کے پیپرز؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ ہاں، طلاق کے پیپرز، اور یہ معتصم کی دوسری شادی کا اجازت نامہ۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو تمہیں کس پر سائن کرنے ہیں۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے بولے۔ اینا لڑکھڑا کر گھٹنوں کی بل گری تھی۔ اتنی نفرت؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ کیوں وہ لوگ اس کے نصیب سے کھیل رہے تھے؟ معتصم کے نصیب میں وہی تھی، پھر کیوں بار بار اسے اس کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ آہ اللہ! اور وہ درد کی شدت سے اندر ہی اندر تڑپ اٹھی۔ کیوں اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں کیسے اس شخص کو بانٹ دوں جو ابھی پوری طرح میرا بھی نہیں ہوا؟ میں کیسے اتنا حوصلہ لاؤں اللہ، کیسے؟ وہ اپنے دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ آنسو لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کا صبر ٹوٹتا گیا اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھی اتنی شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، اور جس شخص کے لیے وہ رو رہی تھی اگر اس وجود کو علم ہو جاتا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتا۔
اس کی اس حالت پر وہ جانتی تھی، لیکن وہ کہاں تھا؟ کیا وہ بھی اس فیصلے میں راضی تھا؟ یہ سوچتے اس کی سانس بند ہونے کے قریب تھی، کیا وہ اسے کھو دے گی؟ اس نے سہم کر قاسم بابا کو دیکھا، جو اسے روتا دیکھ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ قاسم بابا اسے وہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھی اپنا غم غلطہ کرتی رہی۔ جب اس کا فون زور و شور سے بجنے لگا، اس نے بمشکل درد سے بند ہوتی آنکھوں کو کھولے فون دیکھا جہاں ولی کالنگ شو ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے اس نے فون ہی اٹھایا۔ بمشکل اٹھتے وہ منہ دھو کر آئی۔ ابھی وہ باہر آئی ہی تھی کہ اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ گہری سانس بھرتے اس نے فون دیکھا جہاں ان نون نمبر سے کوئی کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹھاتی، اسے اسی نمبر سے کوئی ویڈیو موصول ہوئی۔ وہ چونک گئی، تجسس کے مارے اس نے ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دی۔ کچھ دیر بعد ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوئی۔ ویڈیو کافی پرانی لگ رہی تھی اور کسی CCTV فوٹیج کی تھی۔ اینا نے چونک کر اس ویڈیو پر لکھی تاریخ اور سال دیکھا۔ 2 سال پہلے کی ویڈیو تھی، اس کے اور مرتسم کے نکاح سے ٹھیک 1 دن پہلے کی تھی۔ اینا نے الجھ کر اسے دیکھا اور وہ ویڈیو چلائی۔ وہ اسی منظر کی ویڈیو تھی جب حسن بابا مرتسم سے وعدہ لے رہے تھے، لیکن وہ ویڈیو ایڈٹ تھی جس سے وہ انجان تھی۔ اس ویڈیو میں کچھ الفاظ کی ہیرا پھیری تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے حسن بابا مرتسم کو مہر سے نکاح کرنے کے لیے منا رہے ہوں، اسے اپنے وعدے سے باندھ رہے ہوں، اور پھر عالم نے ولی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ آدھے سے زیادہ ویڈیو ایڈٹ تھی۔ جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی، اینا بے جان سی ہوتی جا رہی تھی۔ مطلب میں صرف ان کے لیے ایک وعدے کی لاش تھی؟ وہ دونوں تو بس اپنا وعدہ نبھا رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی، وہ صرف ایک ذمہ داری تھی، زبردستی کی ذمہ داری۔ وہ سانس نہیں لے پائی۔ ویڈیو کب کی بند ہو چکی تھی، اس کی بھیگتی آنکھیں اب ساکت ہو چکی تھی، اور وہ رشتہ کیا؟ وہ ایک وعدے کی بنا پر بنایا گیا رشتہ تھا۔ وہ بے یقینی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ بے آواز روتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار بس وہی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں وہی تھا، کیا وہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا؟ کیا اس کا دل بھر گیا تھا اس سے؟ اس کی محبت ختم ہو گئی تھی، یا محبت کبھی تھی ہی نہیں؟ کیا وہ صرف ایک وعدے میں بندھا ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہا تھا؟ اگر ہاں، تو پھر کیوں آیا اس کے اتنے قریب؟ کیوں اسے اتنی عادت لگائی؟ اگر نہیں تو پھر وہ کیسے مان گیا، جبکہ وہ بہت اچھے سے یہ بات جانتا تھا کہ وہ کبھی شراکت داری برداشت نہیں کرے گی؟ اور وہ جنہیں باپ کا درجہ دیا تھا، وہی اس کے نصیب سے کھیلنے جا رہے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ دوسری ان کا خون تھی، جبکہ وہ پرائی تھی۔ ان سوچوں کے بیچ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ بیچ سڑک کی چل رہی ہے۔ اچانک اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور لڑکھڑا کر منہ کے بل گری۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے گھٹنے، بازو، ہتھیلیاں چھل گئی تھیں، لیکن آج اسے یہ زخم محسوس نہیں ہوئے۔ اسے ذرا سے بھی تکلیف محسوس نہیں۔ آس پاس کے لوگ اس کے قریب جمع ہوئے۔ کوئی پریشان کھڑا اس کے زخموں کو دیکھ رہا تھا تو کوئی اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس سے ان کے بس ہلتے لب نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں نہیں۔ سب کو یہ زخم تو نظر آ رہے تھے، جو زخم اس کے دل پہ لگا تھا وہ کیوں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں منظر دھندلا گئی۔ اس کے سامنے کھڑے لوگ دھند میں چھٹ کے ذہن پر اس قدر تکلیفوں کا بوجھ لیے وہ ہوش و حواس سے بیگانے ہوتی چلی گئی۔ لیکن حواس گم ہونے سے پہلے اس نے کسی کو خود پر جھکتے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، ہاں، لیکن اس کی آنکھیں صاف تھیں، شفاف، گہرے نیلے سمندر جیسی تھیں، جن میں اس کے لیے تکلیف اور پریشانی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرائی، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اینا، اینا۔ امن نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہلی۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا جب اسے اس کے ہونے کا شک ہوا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روک دے وہ اس کے قریب پہنچا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہوش و حواس سے گم ہو گئی۔ امن نے ایک نظر پاس کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اسے یہاں سے کیسے لے جائے۔ کیا آپ پلیز میری مدد کریں گے؟ پاس کھڑی عورتوں سے کہتے وہ بے بسی کی تصویر بنا تھا۔ وہ عورتیں آگے بڑھ کے اینا کو اٹھانے لگیں۔ امن اسے سہارا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کام کے۔ وہ عورتیں بمشکل ہی صحیح، لیکن بے ہوش اینا کو اس کی گاڑی میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ وہ تھکی قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ شاویلا میں اس وقت گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں۔ اس نے ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تماچے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا تھا۔ سیدھے ہوتے اس نے سامنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی جب ایک اور تماچا اس کے دوسرے گال کی زینت بنا تھا۔ مرتسم ساکت سا آج پہلی بار انہیں خود پہ ہاتھ اٹھاتے دیکھتا رہا۔
ماہم؟ روحا ماما نے دہل کر اس سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ ماہم اپیا دھاڑی تھی۔ تم میرے میر نہیں، وہ تو ایسا نہیں تھا، اسے اپنی عین سے بہت پیار تھا۔ تم کون ہو؟ یہ تم کیسے ہو سکتے ہو جو اپنی عین کا حق کسی اور کو دے رہے ہو؟ اس کی جگہ کیسے دوسری عورت کو دے سکتے ہو؟ ماہم اپیا غصے کی شدت سے چلا اٹھی۔ اہانا ماں، بڑی ماما اور بی جان بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تم میں ذرا برابر بھی رحم یا شرم نہیں ہے؟ کیسے سامنا کرو گے تم اس کا؟ کس منہ سے کہو گے کہ تم بٹنے چاہ رہے ہو؟ میر، میں نے تمہاری تربیت یوں تو نہیں کی تھی، میں نے تمہیں کبھی عورت کے ساتھ بے وفائی کرنا نہیں سکھایا۔ وہ شدت سے رو دی۔ مرتسم لب بھینچے انہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ بولو، آخر بولتے کیوں نہیں؟ اب کیوں چپ ہو؟ اسے مسلسل چپ دیکھ وہ اس کا گریبان جکڑتی چلائی تھی۔ بس کرو ماہم۔ رضوانہ ماما نے زبردستی اسے مرتسم سے دور کیا۔ میں آج بھی اپنی عین سے اتنا ہی وفادار ہوں اپیا۔ شرمندہ خود سے ہوں، اپنے وجود سے، کہ آخر کیوں ہوں ابھی تک۔ شکوہ ہے خدا سے کہ ماں بابا کے ساتھ مجھے کیوں نہیں بلایا۔ اگر آج وہ ہوتے تو آج قاسم شاہ مجھے میرے باپ کے سوتیلے بھائی ہونے کا تانا نہیں دیتے، اور نہ ہی ساری زندگی آپ کی اور میری ذمہ داری اٹھانے کے بدلے میں مجھ سے یہ مانگتے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سب نے تڑپ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ کسی کو بھی دیکھے بغیر جیسے آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ بابا؟ بابا ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ماہم اپیا بے یقینی سے بولی۔ قاسم اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ آج تک کبھی کسی نے اپنے پرائے میں فرق نہیں کیا تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بی جان صدمے کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ بے یقین تھا، جبکہ ماہم اپیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش جلدی آ جائیے گا، وہ روندے لہجے میں اسے دیکھتی بولی۔ میری جان، میں نے کہا نا، جتنا جلدی ہو سکے گا میں آ جاؤں گا۔ ایسے روگی تو کیسے جاؤں گا میں؟ وہ اس کی آنکھیں چومتا محبت سے بولا۔ چلو شاباش، اب مسکراؤ اور اچھے سے مجھے خدا حافظ کہو۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ دعا کرنا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹوں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ انشاءاللہ، زرنور نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ آج وہ ملتان جا رہا تھا۔ رات گئی تک وہ ملتان پہنچا تھا، لیکن وہاں جا کے اسے اور ایک جھٹکا ملا تھا۔ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس نے بامشکل اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولیں۔ سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ ذرا سی آنکھیں کھولتے اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جگہ انجانی تھی۔ پھٹتے سر سے وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ صوفے پر بیٹھا امن سگریٹ پھینکتے تیزی سے سیدھا ہوا تھا۔ آرام سے۔ اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو کھینچتے دیکھ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اسے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے 2 قدم دور رکتا بھی چینی سے بولا۔ اینا نے ویران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چپ رہی، جب تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی۔ تم ٹھیک کہتے تھے امن، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، بس ایک دغا ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس کے جواب میں وہ ایک عجیب لہجے میں بولی تھی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں۔ وہ اس کے قریب رکتا اس کے ہاتھ سے برنولا نکالتا بولا، کیونکہ اس کی ڈرپ ختم ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امن، بس تھک گئی ہوں۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ دنیا بہت بری ہے، یہ بہت تکلیف دیتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف اپنوں کی ہوتی ہے۔ وہ اس کی سنے بغیر اپنی ہی بولتی جا رہی تھی۔ اینا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھتا بولا۔ اینا نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں امن، سب مجھے ہرٹ کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، تم کس کس کو روکو گے؟ وہ روندے لہجے میں بولی تھی۔ آپ بتائیں تو صحیح، میں ہر ایک کو دیکھ لوں گا۔ آپ بتائیں کس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے؟ وہ اس کی تکلیف پر بے چین ہو اٹھا۔ اینا نے کچھ دیر اس کے بے چین چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے شدت سے رو دی۔ سب برے ہیں امن، سب ہرٹ کرتے ہیں، میں نے ان پر بھروسہ کیا، انہوں نے بھی مجھے ہرٹ کیا امن، میرا کیا قصور ہے؟ کیوں ہر بار مجھے ہی یہ درد سہنا پڑتا ہے؟ وہ ہچکیوں سے روتی بولی تھی، جبکہ امن سانس روکے اسے اپنے کندھے سے لگے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اینا کو اپنے اتنے قریب دیکھتے سرخ پڑا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا امن، تم مجھے چھپا دو کہیں جہاں کوئی نہ ہو۔ امن، یہ لوگ بہت برے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی روتے ہوئے بولی تھی۔ چھپا دوں گا، سب سے چھپا دوں گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا اب آپ کو۔ اس نے کانپتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے تھے۔ جانے کی اتنی ہی دیر وہ روتی رہی، اتنی شدت سے کہ وہ اس کا وجود کانپ رہا تھا، جبکہ ہچکیوں سے اس کا برا حال تھا۔ رو رو کر جب دل ہلکا ہوا تو اپنے بالوں میں چلتی انگلیوں سے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ امن جو آنکھیں موندے اس کے بال سہلا رہا تھا چونک گیا۔
آئی ایم سوری، وہ میں اینا اس سے دور ہوتی اپنا چہرہ صاف کرتی شرمندگی سے بولی تھی۔ امن نے نرم گرم نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی مستقل نظروں سے خائف ہوتی اٹھی تھی۔ ابھی وہ بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ اینا نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اس کے مقابل آتے رکا۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے۔ میں اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، لیکن پلیز آپ اس طرح سے روئے مت، میں آپ کو یوں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اس کی بھیگی پلکیں دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔ اینا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تکلیف دینے والا میری روح کا ساتھی نہ ہوتا نا امن، تو میں تمہیں اجازت دیتی کہ تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جو صرف اس کے نام کی مالا جپتا ہے، جس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بے بسی سے بولی تھی۔ امن نے جانے کس سبب سے کسی اور کے لیے اس کی یہ محبت دیکھی تھی۔ وہ چہرہ موڑ گیا۔ میرا ڈرائیور چھوڑ دے گا آپ کو؟ رخ موڑے ہی جواب دیا۔ تھینک یو، میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ آنکھیں رگڑتی اس کی پشت دیکھتی بولی تھی۔ امن چپ رہا۔ وہ کچھ دیر اس کی پشت دیکھتی رہی کہ وہ کچھ کہے، لیکن جب وہ کچھ بھی نہ بولا تو وہ باہر چلی آئی۔ یہ گھر وہ گھر تو نہیں تھا جہاں نشین رہتی تھی۔ وہ سوچتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں کالز کر رہے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو عالم اور ولی تیزی سے اس کے قریب پہنچتے فکر مندی اور پریشانی سے بولے تھے۔ اس کا پہلے ہی سر چکرا رہا تھا۔ وہ بمشکل کھڑی تھی۔ این یہ کیا ہوا ہے؟ ولی اس کے ہاتھوں پر لگی خراشیں دیکھتے تیزی سے اسے تھامتے بولا، جبکہ حسن بابا دور بیٹھے بس اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہلکی سے خراشیں ہیں، کچھ دیر تک میں ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ دونوں کی فکر مند چہرے دیکھتی شرمندگی سے بولی تھی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی؟ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عالم نے اسے گھورتے کہا تھا۔ میں بھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے، اور میڈیسن بھی لی ہے، بس اب کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بول تو ان دونوں سے رہی تھی، لیکن دیکھ بابا کو رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ شاہ ویلا میں ہونے والے دھماکے سے انجان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، شاباش، ریسٹ کرو۔ ولی اس کا سر تھپکتے بولا تو وہ سر ہلاتی ایک نظر بابا کو دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ ایسا نہیں کر سکتے، ضرور وہ بابا کے فیصلے سے انجان ہوں گے۔ وہ چاند کو دیکھتے سوچ رہی تھی، اگر ایسی بات تھی تو وہ کہاں ہے صبح سے؟ کیا وہ سچ میں انجان ہے؟ سوچو کہ تانے بانے بنتے وہ آنکھیں مون گئی، جبکہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کا سورج نکلا اور غروب بھی ہو گیا، لیکن سارا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلی سوائے ناشتے کے۔ لنچ کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا، اس لیے اب ولی اور عالم اسے زبردستی باہر لائے تھے۔ پہلے اسے شاپنگ کروائی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس سے وہ دونوں ابھی تک انجان ہیں۔ شاپنگ کے بعد وہ لوگ اب ڈنر کر رہے تھے۔ ٹھیک سے کھاؤ بچے، ولی اسے یوں ہی چمچ ہلاتے دیکھ بولا۔ وہ ابھی بھی گم خاموش سی تھی۔ وہ تینوں ڈنر کر رہے تھے جب ولی کا فون رنگ ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھے سے یہ سارا کھانا ختم کرنا ہے، اوکے؟ مجھے جانا پڑے گا، ریسٹورنٹ میں ضروری کام ہے۔ عالم دھیان رکھنا۔ وہ پہلے اینا کو کہتے پھر عالم کی طرف مڑا جو اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ بیزار سے باہر کی رونق دیکھنے لگی، ساتھ چھوٹا سا نوالا بھی لے رہی تھی جسے وہ کافی دیر تک چباتی رہی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ابھی پانی کا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظریں اور ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ مرتسم جو قاسم بابا کے کہنے پر یہاں مال میں آیا تھا، وہ اسے زینی کو نکاح کی شاپنگ کروا کے گھر چھوڑنے کا کہتے چلے گئے۔ وہ بس لب بھینچ کر رہ گیا۔ میرے پاس فی الحال ان چونچلوں کا وقت نہیں ہے، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دو، مرتسم نے سرد لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا لیکن خود پر مستقل کسی کی نظروں کا پہرا محسوس کرتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے یقینی، ڈر، غصہ، جلن، خوف، اور سب سے بڑھ کر ٹوٹے مان کی کرشیاں۔ اینا بے یقینی سے اسے دیکھتی اٹھی تھی۔ گلاس پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوئی تھی، اتنی سخت کہ چھن کی آواز سے گلاس ٹوٹ گیا۔ کانچ اس کے ہاتھ میں پیوست ہوا۔ مہر! عالم تڑپ کر سیدھا ہوا تھا۔ کانچ بری طرح سے اس کے ہاتھ میں چبھا تھا کہ خون سے اس کا ہاتھ تیزی سے رنگا تھا، لیکن اس کے منہ سے آہ بھی نہیں نکلی۔ جب روح زخمی ہو تو جسم پر لگے زخموں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اینا نے مرتسم سے نظریں ہٹاتے ایک نظر گلاس کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر اسے جیسے کہنا چاہتی ہو، ایسے توڑا ہے مجھے۔ مہر کیا کریے، خون بہہ رہا ہے۔ عالم اس کے ہاتھ میں لگے کانچ کو دیکھتے چیخا تھا۔
اس سے پہلے کہ مرتسم اس تک پہنچتا وہ عالم سے ہاتھ چھڑواتی، اسے دیکھتی پیچھے قدم لیتی یکدم مڑی اور بھاگتی چلی گئی۔ مرتسم نے بے یقینی سے اس کے ہاتھ کو اور پھر اسے دیکھا تھا، وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ این، وہ بڑبڑایا، رکیے میری بات سنیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، اس تک پہنچتے وہ اسے پکڑ لیتا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پیچھے آتے عالم کی اوٹ میں ہوگی۔ این میری جان، پلیز میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ مرتسم اس کے ہاتھ کو بے بسی سے دیکھتے بولا تھا، ان سے بولو کہ یہ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میری موت کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ وہ سرد لہجے میں عالم سے کہتی رخ موڑ گئی، جو معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، خنجر تھا جو اس کے سینے میں لگا تھا۔ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ وہ اسے اس کی موت کا ذمہ دار کہہ رہی تھی؟ مرتسم نے خوف سے اسے دیکھا تھا، جو عالم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ تیزی سے آنکھیں رگڑتے اس نے بامشکل قدم واپس لیے تھے۔ اس کا وہ خون بھرا ہاتھ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے قدم روک رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ ضدی ہے، بہت ضدی ہے۔ اگر وہ مرتسم کو اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گی، لیکن اسے اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دے گی، چاہے خود ہی کیوں نہ تکلیف دے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا بار بار دھندلی آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ وہ اپنے فرض اور محبت کے بیچ میں پس کے رہ چکا تھا۔ ان دونوں کے بیچ میں الجھی گتھی کو سلجھانے کے چکر میں وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔